السلام علیکم، میں ہوں سید منصور حسن۔ مالیاتی نظام کے سلسلے کی تیسری ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے بلا سودی مالیاتی نظام پیش کریں گے جو کہ حقیقتاً 100% سود سے پاک ہے۔ بلا سودی مالیاتی نظام کی جو بنیاد ہے وہ نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی قرض لینے والے کو نفع ہوگا تو وہ نفع قرض لینے والے اور قرض دینے والے کے درمیان ان کے حصے کے مطابق ان میں تقسیم کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر قرض لینے والے کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بھی قرض لینے والے اور قرض دینے والے کے درمیان ان کے حصے کے مطابق ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم 3 کیس بناتے ہیں۔ پہلا کیس جس کے اندر قرض لینے والے کو نہ تو کوئی نفع ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، اور دوسرا کیس جس میں قرض لینے والے کو نقصان ہوتا ہے، اور تیسرا کیس جس کے اندر قرض لینے والے کو نفع ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے جو روایتی مالیاتی نظام ہے اور جو موجودہ اسلامی مالیاتی نظام ہے اس میں ان 3 کیسوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو بلا سودی مالیاتی نظام ہے اس میں ان تینوں کیسز کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے، اور پھر ہم اس کا ایک تقابلی جائزہ بھی دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایتی مالیاتی نظام ہے یا موجودہ اسلامی مالیاتی نظام ہے اس کے اندر اس کی کیا صورتحال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرض لینے والا ہے اس نے اپنے بزنس میں 50,000 لگائے اور 50,000 کا قرضہ لیا۔ یہ تینوں کیسز میں رقم برابر ہے اور دونوں کا حصہ 50-50% ہے کل رقم کا۔ پہلے کیس میں قرض لینے والے کو نہ تو کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان، اور یہ سود کی ادائیگی سے پہلے ہے۔ دوسرے کیس میں اس کا نقصان 15,000 ہے، تیسرے کیس میں اس کا فائدہ 15,000 ہے۔ اس کو اپنے قرض پر 10% کے حساب سے سود کی ادائیگی کرنی ہے، تو تینوں کیس میں 5,000 اس کو سود دینا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو خالص نقصان ہے پہلے کیس میں وہ 5,000 ہو گیا، دوسرے کیس میں 20,000 ہو گیا، اور تیسرے کیس میں اس کا خالص نفع 10,000 رہ گیا۔ نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خالص نفع ہے قرض لینے والے کے لیے پہلے کیس میں خالص نقصان ہے پہلے کیس میں وہ 5,000 ہے، جبکہ قرض دینے والے کو نفع ہے 5,000 کا۔ قرض لینے والے کے نقصان کی شرح 10% ہے، قرض دینے والے کے نفع کی شرح 10% ہے۔ دوسرے کیس میں قرض لینے والے کا نقصان 20,000 ہے اور اس کے نقصان کی شرح 40% ہے، اور قرض دینے والے کا فائدہ یا نفع 5,000 ہے اور اس کے نفع کی جو شرح ہے وہ 10% ہے۔ تیسرے کیس میں قرض لینے والے کا خالص نفع 10,000 ہے اور اس کے نفع کی شرح 20% ہے، جبکہ قرض دینے والے کے نفع کی شرح وہی 10% ہے اور رقم 5,000 ہے۔ ہم اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرض لینے والے کی جو معاشی صورتحال ہے، جو اس کی مالیاتی صورتحال ہے، چاہے اس کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اس سے جو قرض دینے والا ہے اس کے سود پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو 10% کے حساب سے اپنا سود مل رہا ہے اور وہ 10% کے حساب سے سود لے رہا ہے۔ اب ہم اس کو بلا سودی مالیاتی نظام کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ وہی 50,000 اس کا کیپٹل ہے قرض لینے والے کا، قرض کی رقم 50,000 ہے تینوں کیس میں، وہی نفع نقصان کی صورتحال ہے، اور کیونکہ سود کی کوئی ادائیگی نہیں کرنی اس لیے خالص نفع نقصان پہلے کیس میں 0 ہے، یعنی کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے۔ دوسرے کیس میں خالص نقصان 15,000 ہے، تیسرے کیس میں خالص نفع 15,000 ہے۔ پہلے کیس میں کیونکہ
نفع نقصان کوئی نہیں ہے، اس لیے نہ نفع کی کوئی تقسیم ہو رہی ہے نہ کوئی نقصان کی تقسیم ہو رہی ہے، تو اس لیے نفع نقصان کی شرح صفر ہے دونوں کے لیے۔ دوسرے کیس میں کیونکہ نقصان ہے 15,000 کا اور جو ان کے درمیان جو شرح ہے وہ 50% کی ہے، تو دونوں میں برابر کا نقصان تقسیم کرنے پر دونوں کے حصے میں 7,500 کی رقم آتی ہے اور ان کے نقصان کی شرح 15% ہے۔ تیسرے کیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خالص نفع 15,000 ہے اور دونوں کے درمیان وہی 50% کے حساب سے تقسیم ہوتا ہے، تو رقم 7,500 کے حساب سے ملتی ہے اور ان کا جو نفع ہے اس کی شرح 15% ہے۔ ہم یہاں پہ بالکل واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کو اپنے اپنے حصے کے مطابق نفع یا نقصان مل رہا ہے۔ آئیے اب اس کا تقابلی جائزہ دیکھتے ہیں کہ روایتی اور اسلامی جو موجودہ اسلامی نظام مالیاتی نظام ہے اس میں اور بلا سودی جو مالیاتی نظام ہے اس میں کیا صورتحال ہے۔ یہ نیچے دیکھ لیجئے کہ جو روایتی اور موجودہ مالیاتی اسلامی مالیاتی نظام ہے اس کے اندر پہلے دوسرے اور تیسرے کیس میں جو نفع اور نقصان کی صورتحال ہے وہ دیکھ لیں کہ پہلے کیس میں خالص نقصان 5,000 ہے، دوسرے کیس میں خالص نقصان 20,000 ہے، تیسرے کیس میں خالص نقصان 10,000 ہے، خالص نفع 10,000 ہے۔ اور مالیاتی ادارے کو جو قرض دینے والا ہے اس کو وہی 5,000 کے حساب سے مل رہا ہے، جبکہ جو بلاسودی مالیاتی نظام ہے اس کے اندر پہلے کیس میں کسی کو کچھ نہیں مل رہا، دوسرے کیس میں دونوں کو برابر نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، تیسرے کیس میں دونوں کو برابر فائدہ ہو رہا ہے۔ پہلے جو روایتی مالیاتی اور موجودہ اسلامی مالیاتی نظام ہے اس کے اندر پہلے کیس میں قرض لینے والے کا نقصان 10% ہے جبکہ قرض دینے والے کا نفع 10% ہے، دوسرے کیس میں قرض لینے والے کے نقصان کی شرح 40% ہے، قرض دینے والے کے نفع کی شرح 10% ہے، تیسرے کیس میں قرض لینے والے کے نفع کی شرح 20% ہے جبکہ قرض دینے والے کے نفع کی شرح وہی 10% ہے، جبکہ بلاسودی مالیاتی نظام کے اندر قرض دینے والے اور قرض لینے والے کے جو نفع نقصان کی شرح ہے وہ دونوں کی برابر ہے۔ اس میں ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلاسودی مالیاتی نظام ہے وہ نفع نقصان کی شراکت کی بنیاد پر ہے اور حق و انصاف کے ساتھ نفع اور نقصان کی دونوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ جو موجودہ روایتی اور موجودہ اسلامی مالیاتی نظام ہے جو اس کے نقصانات ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر فکسڈ ریٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے، چاہے اسے بینچ مارک ریٹ کہا جائے، چاہے اسے انٹر بینک آفر ریٹ کہا جائے یا اسلامک بینک آفر ریٹ کہا جائے، جو بھی کہا جائے ایک فکس ریٹ استعمال ہو رہا ہے۔ ڈپازٹس پر بھی اور قرضوں پر بھی ہر حال میں جو فکس ریٹ ہے اس کے حساب سے ہی قرضوں کی اور سود کی ادائیگی کرنی ہے، کسی رسک یا ریوارڈ کی شیئرنگ نہیں ہو رہی، جو بھی قرضہ دیا جا رہا ہے وہ عام طور پہ کسی نہ کسی چیز کو گروی رکھنے کے بعد دیا جا رہا ہے، اور اگر قرض لینے والا قرض دینے کے قابل نہ رہے تو اس نے جو چیز گروی رکھوائی ہے، چاہے وہ مشین ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ گھر ہے، اس کو بیچ کر قرض دینے والا اپنی اصل رقم اور اس پہ جو سود ہے وہ وصول کر لیتا ہے، اور عام طور پہ جو ایسا اثاثہ ہوتا ہے جو کہ گروی رکھا گیا ہوتا ہے وہ اونے پونے ہی بیچا جاتا ہے، تو اس طرح قرض لینے والے کو مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ بلاسودی مالیاتی نظام کے اندر حق و انصاف کے ساتھ جو رسک اور ریوارڈ ہیں وہ ان کی شیئرنگ ہوتی ہے، ان کی شراکت ہوتی ہے، کوئی فکس ریٹ اس میں چارج نہیں کیا جاتا، جو نفع اور نقصان ہے وہ حصے کے حساب سے جو دونوں کا حصہ ہے اس کے حساب سے اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ جو بلاسودی مالیاتی ادارے ہیں وہ امین کے طور پہ امانت دار کے طور پہ کام کریں گے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ
ان کو نقصان میں بھی شراکت داری کرنی ہے، اس لیے وہ صرف گروی رکھی جانے والی چیز کی قیمت دیکھ کر قرض نہیں دیں گے، بلکہ سوچ سمجھ کر پروجیکٹ کو دیکھ کر کہ وہ کام کرنے کے لائق ہے اس لیے اس کو قرض دیں گے، تو سمجھداری کے ساتھ قرضوں کے اور سرمایہ کاری کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اچھا، اب کیونکہ ایسا کوئی نظام اس وقت موجود نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے اس پہ پہلے بھی کام کیا تھا جو کہ ادھورا رہ گیا تھا، اب ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، اور ابتدائی طور پہ اس کا پروٹوٹائپ یا ماڈل جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس کے لیے جو موجودہ ویب 2 اور ویب 3 کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دنیا کے مختلف حصوں میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنائے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک مکمل بینکنگ اور فائنانس کا جو نظام ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے امریکہ کے اندر ایک فاؤنڈیشن بنا لی ہے۔ وہ فاؤنڈیشن ان مالیاتی اداروں کے جو میجورٹی شیئر ہیں وہ ہولڈ کرے گی، اور اس کا جو نفع ہے وہ اس فاؤنڈیشن میں ہی آئے گا، جو کہ اس فاؤنڈیشن کے غرض و مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہی استعمال ہوگا، اور وہ پروفٹ کی حیثیت سے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو ہم جو بھی بلا سودی مالیاتی نظام کے حوالے سے کام ہوا ہوگا اس کو ہم پبلش کر دیں گے، تاکہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جو تعلیمی ادارے ہیں، جو پروفیشنل ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپس کریں گے، شراکت داری کریں گے، تاکہ علم کو پھیلایا جا سکے اور لوگوں کے اندر اس کی اسکلز کو ڈیولپ کیا جا سکے، تاکہ دنیا بھر کے اندر یہ حق اور انصاف پر مبنی بلا سودی مالیاتی نظام جو ہے وہ قائم ہو سکے اور کامیاب ہو سکے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی مدد اور آپ کے تعاون کی طرف دیکھتے ہیں، امید ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے رابطے کی تفصیلات ہیں۔ آپ انشاءاللہ آپ سے اس حوالے سے جلد ہی بہت ساری ڈیولپمنٹس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔